السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اچھا جی، آج کی ویڈیو میں جو ہے میں بات کر رہا ہوں آیات الکرسی کے بارے میں کہ آیات الکرسی کے کتنا جو ہے پاور ہے، کتنے پاورفل ہے آیات الکرسی۔ ہم سب لوگ تو سمجھتے ہیں اگر کوئی آیات الکرسی رات کو پڑھے تو سارا رات جو ہے وہ محفوظ رہے گا، اگر صبح کی نماز میں پڑھے اور تو رات تک جو ہے وہ سارا دن جو ہے محفوظ رہے گا۔ لیکن اس کی پیچھے کیا سائیکالوجی ہے اور یہ سائیکالوجی کس طرح کام کرتے ہیں، کس طرح اس کی نفسیات ہے، کس طرح یہ آیت الکرسی جو ہے ہمارے دل و دماغ پر جو ہے وہ اتنا کام کرتا ہے، اتنا اندر جاتا ہے کہ ہم اس پر یقین کرتے ہیں اور سب کچھ اس طرح ہوتا ہے جو آیت الکرسی کی فضیلت میں احادیثوں میں ہے۔ لیکن آپ لوگوں کو میں آج بتا رہا ہوں ڈیپ ڈاؤن، آپ لوگوں کو میں بتا رہا ہوں 5 پوائنٹ جو آیت الکرسی میں ہے۔ اگر ہم اس کو سمجھے، اس پر کام کریں تو یقیناً آپ ایک اس طرح مومن بن جائیں گے، ایک اس طرح آپ کی سائیکالوجی بن جائیں گے، اس طرح آپ کے اس طرح ایک شخصیت بن جائے گی کہ آپ ایک طاقتور، ایک پرفیکٹ ایک مومن ہو جائیں گے آپ، اور آپ پر کوئی اور چیز، دنیا کی کوئی چیز آپ پر اثر نہیں کرے گا۔ آپ ایک اسٹرانگ مومن بن جائیں گے، ایک طاقتور مومن بن جائیں گے۔ تو سب سے پہلے فرام پوائنٹ 1 to پوائنٹ 5 تک میں آپ لوگوں کو سب کچھ ایکسپلین کرتا ہوں کہ کس طرح یہ سائیکالوجی ہیں، کس طرح یہ نفسیات آیت الکرسی کی ہم پر کام کرتے ہیں، ہمارے دل و دماغ پر کام کرتے ہیں اور ہم طاقتور رہتے ہیں، انرجیٹک رہتے ہیں، یعنی کہ ہم جو ہے وہ محفوظ رہتے ہیں، کس طرح یہ کام کرتے ہیں۔ سو دا فرسٹ پوائنٹ آپ لوگوں نے جو ہے وہ احادیثوں میں بھی سنا ہوگا اور اس کی فضیلت سب کچھ آپ لوگوں نے سنی ہوگی۔ دا فرسٹ تھنگ یہ کہ ایک بار ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس کو کہا کہ اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ جو ہے آیت الکرسی پڑھا کریں رات کی نماز کے بعد، تو آپ جو ہے سارے رات صبح تک آپ محفوظ رہیں گے۔ آپ کے جو ہے وہ فرشتے آپ کے لیے جو ہے وہ فیرا کرے گا، فرشتے آپ کی سیکیورٹی میں رہیں گے، آپ کو سیکیور رکھے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ کو فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، یہ جو شخص نے آپ کو بتایا، نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ یہ شخص جو بھی ہے لیکن اس شخص نے آپ کو صحیح وظیفہ دیا ہے۔ تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں کہ قرآن میں سب سے جو ہے بہترین آیات جو ہے وہ ہے آیات الکرسی، ٹھیک ہے۔ ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ اگر ایک بندہ جو ہے، ایک انسان جو ہے وہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس انسان کی اور جنت کے درمیان ایک چیز رہ جاتا ہے، وہ ایک پردہ رہ جاتا ہے، جو وہ ہے موت۔ اتنا پاورفل آیات ہے۔ اگر کوئی انسان ہر نماز کے بعد آیات الکرسی پڑھتے ہیں، فرض نماز کے بعد آیات الکرسی پڑھتے ہیں، تو اس انسان کے اور جنت کے درمیان ایک چیز رہ جاتا ہے اور وہ ہے موت، ٹھیک ہے۔ تو یہ کس طرح جو ہے وہ یہ پاور کس طرح اس آیات میں ہے؟ آیات میں تو پاور ہے، آف کورس ہے، لیکن اس کے پیچھے کیا نفسیات ہے تو میں سب کچھ آپ لوگوں کو جو ہے وہ ایکسپلین کر رہا ہوں کہ ایک ایسا آیات کہ وہ اگر کوئی انسان ہر نماز کے بعد پڑھتا ہے، فرض نماز کے بعد، تو وہ اس جنت اور اس انسان کے درمیان میں صرف اور صرف وہ موت رہ جاتا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتاؤں کہ ہم لوگ تو پڑھتے ہیں، آیت الکرسی پڑھتے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگوں کو اس کے جو بینیفٹس، اس کے جو نفسیات ہمارے دل و دماغ میں جاتے ہیں، تو زیادہ تر لوگوں کو اس کی پتہ نہیں ہے۔ کیوں پتہ نہیں؟ اس کو صرف الفاظ یاد ہے، الفاظ کے علاوہ اس کی سمجھ، اس کا مطلب، اس کا جو معنی ہے، اس کا جو ایکسپلینیشن ہے، یہ ہمیں بتاتے کیا ہے تو ہمارے لوگوں کو، زیادہ تر لوگوں کو جو ہے وہ یاد نہیں ہے۔ اگر قرآن پاک تو عربی زبان میں جو ہے وہ نازل ہوا ہے، تو عرب لوگوں کو اس کے معنی، اس کے جو مطلب، ایکسپلینیشن، سب کچھ اس کو پتہ ہے، لیکن ہمارے برصغیر کے لوگوں کو اور اس طرح اور جو عربک سپیکنگ لوگ نہیں ہیں، اس کے بارے میں کوئی بھی جو ہے پتہ نہیں ہے، کوئی بھی معلومات نہیں ہے کہ یہ آیات جو ہے ہم کو کیا کہہ رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے آیات الکرسی کو صحیح طریقے سے بالکل ایکسپلین کریں، صحیح طریقے سے اپنے آپ کو جو ہے ایکسپلین کریں، یاد کریں کہ یہ ہم کو کہتے کیا ہے، کیا فرماتے ہیں، کیا جو ہے اس آیات الکرسی میں ہے۔ تو یہ میں آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ سو دا فرسٹ تھنگ جو آیات الکرسی میں ہے وہ ہے توحید۔ اللہ لا الہ الا اللہ الحی القیوم۔ دا فرسٹ پوائنٹ از توحید۔ اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کا لائق نہیں ہے، اللہ کے علاوہ، اللہ کے بغیر۔ الحی جو ہمیشہ کے لیے وہ زندہ ہے، القیوم جو وہ سسٹین کر رہے ہیں دنیا کو، یہ کائنات کو سسٹینیبل رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہے۔ آپ کی دل و دماغ میں سب سے پہلے یہ پوائنٹ جاتا ہے، توحید کا پوائنٹ جاتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور جو ہے وہ عبادت کا لائق نہیں ہے،
کوئی اور اس کائنات کو جو ہے وہ سسٹین نہیں کر سکتا، کوئی نہیں چلا سکتا اللہ کے علاوہ، اور کوئی بھی ہمیشہ کے لیے زندہ نہیں رہے گا، صرف اور صرف الحی القیوم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو یہ سب دا فرسٹ پوائنٹ ہمارے دل و دماغ میں جاتا ہے تو وہ ہے توحید۔ آپ لوگوں نے سمجھ لیا۔ دا سیکنڈ پوائنٹ از، یہاں پر جو سیکنڈ پوائنٹ ہے وہ طاقت ہے۔ آیت الکرسی میں کیا ہے؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، طاقت۔ یہاں پر آپ نے مان لیا کہ اللہ تعالیٰ ایک عظیم طاقت ہے، اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی اور اس طرح عظیم طاقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ طاقت کا سینٹر ہے، طاقت ہے اللہ تعالیٰ۔ خذہ سنۃ ولا نوم وما فی الارض، اللہ تعالیٰ کو نیند کا ضرورت نہیں ہے۔ دنیا میں کوئی بھی اس طرح آپ کے دماغ میں چلا جاتا ہے کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ایک عظیم ذات ہے، ایک یونیک ذات ہے کہ اس کو جو ہے وہ نیند کی ضرورت نہیں ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم وما فی الارض، اللہ تعالیٰ جو زمینوں اور آسمانوں میں جو بھی کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ تو یہاں پر آپ نے مان لیا طاقتور لوگ ہیں، جو زمین پر طاقت ہے یا کائنات کہیں پر بھی طاقت ہے تو اس سے آپ دستبردار ہوئے ہیں، آپ اس سے فری ہوئے ہیں۔ تو یہاں پر ایک سائیکالوجی ہے کہ صرف اور صرف، یہاں پر نفسیتیں ہیں کہ صرف اور صرف طاقت کا ذات جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ تو یہ اگر آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں اور آپ کو سمجھ میں آتی ہے تو آپ کے دل و دماغ میں یہ جائے گا کہ صرف اور صرف طاقت کا ذات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ آپ کی دل و دماغ میں یہ پوائنٹ جو ہے وہ جاتا ہے تو یہاں پر آپ کی ایک نفسیات بن جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو طاقتور ہیں، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پھر آپ لوگ وہ کریں گے۔ نمبر تھرڈ پوائنٹ، یہ بہت اہم پوائنٹ ہے، شفاعت۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ۔ تو یہاں پر بہت زیادہ اس طرح لوگ ہیں جو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو حدیث میں بھی ہے کہ اگر کوئی حافظ ہے جو وہ اپنے ساتھ اپنے خاندان کے 10 لوگ جنت میں لے جائے گا، یہ حدیث میں ہے، اتھینٹک ہے یا نہیں ہے مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن یہاں پر اور بھی کچھ لوگ ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ فلانا مولانا صاحب، فلانا وہ شخص اس کے پیچھے چلتے ہیں، تو اس کے جو پیچھے چلتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے پیچھے چلتے ہیں، ہم جنت میں جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو ہے یہ ایک بیکار سوچ ہے، ایک غلط سوچ ہے کہ دوسرے کے کہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے اور وہ جو ہے اس کی وجہ سے ہمیں بھی جنت میں لے جائیں گے، تو یہ بالکل بیکار سوچ۔ کوئی اور جو ہے وہ شفاعت نہیں کر سکتا، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شفاعت کرنے والا ہے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ آپ کو شفاعت دیتا ہے۔ تو یہاں پر آپ کے دل نے اور دماغ نے یہ مان لیا کہ کوئی اور جو ہے وہ شفاعت نہیں کر سکتا، فلانا مولانا فلانا وہ یہ سب کچھ نہیں کر سکتا، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو آپ کی دل و دماغ میں یہ پختہ سوچ چلا گیا، پختہ جو ہے آپ کے سائیکالوجی بن گئی، نفسیات بن گئی کہ اللہ تعالیٰ صرف اور صرف شفاعت دینے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ جو ہے وہ علم ہے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ تو یہاں پر علم کا بات ہے، تو یہاں پر کچھ لوگ اپنے پادری، مونک، یہ جو وغیرہ مولانا یہ سب کچھ کے پیچھے جاتے ہیں کہ وہ تو علم کا سمندر ہے، وہ اس طرح کہتے ہیں وہ لوگ، وہ تو علم کا سمندر ہے، اور کہتے ہیں کہ علم جو ہے اس کا صرف میں علم مانتا ہوں، اس کے پیچھے چلو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ اہم پوائنٹ ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب سے بڑا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، جو سب سے بڑا علم ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور جو اللہ تعالیٰ چاہتے جس کو علم دے وہ اس کو دے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہمارے آگے کا بھی علم ہے، پیچھے کا بھی علم ہے، سب کچھ، سب سے بڑا علم والا ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ۔ تو یہ آپ کے دماغ میں جائے گا کہ کوئی اور کے پاس، کوئی مولانا کے پاس، کوئی مونک، کوئی فادری، کوئی کے پاس اس طرح بڑا علم اس کے کسی کے پاس نہیں، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے وہ علم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کسی کو علم دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے علم دیتا ہے، یہ مینشن نہیں کیا اللہ بما شاء، جس کو چاہے دیتا ہے، صرف یہ مینشن نہیں ہے کہ مسلمانوں کو دے گا، جس بھی ریلیجن سے وہ تعلق رکھتا ہے اس کو علم اللہ تعالیٰ دے گا، اگر وہ اس کا طلب کرے، اگر وہ اس کا کوشش کرے۔ جو ہے پر اللہ تعالیٰ نے ہم کو راستے بتائے ہیں، دعائیں ہیں، رب زدنی علما، یہ دعائیں ہیں اور بھی راستے۔ تو آپ لوگ اگر علم چاہتے تو آپ دعائیں پڑھیں گے، آپ قرآن مجید کو پڑھیں گے، احادیث کو پڑھیں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عظیم علم دے گا۔ یہاں پر لاسٹ پوائنٹ اینڈ پوائنٹ نمبر 5، کرسی، وسع ولا یؤودہ حفظہما وهو العلی العظیم۔ تو یہ لاسٹ جو ہے پانچویں پوائنٹ میں اللہ تعالیٰ کا حکومت کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا
اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم حکومت ہے. تو یہاں پر اگر لوگ دیکھیں تو دنیا میں حکومتیں ہیں، پاکستان میں بھی حکومت ہے. ہر ایک جو ہے وہ جس کے پاس حکومت ہے اس کے پاس پاور ہے، لیکن یہ عارضی پاور ہے، یہ ختم ہونے والا پاور ہے، یہ ہمیشہ نہ رہنے والا ہے. کیونکہ اگر انسان کے پاس حکومت ہے تو وہ صرف ایک خاص ایک اسپیسیفک جگہ پر حکومت کر سکتا ہے، اور یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، کچھ وقت کے لیے ہے. ٹھیک ہے، تو حکومت اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی حکومت ہے جو ہمیشہ رہنے والا ہے، عظیم حکومت ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے. ہمیں اب لوگوں نے یہ پانچ پوائنٹ پر کام کیا، اور دل و دماغوں میں یہ 5 پوائنٹ اندر گئی ہمارے دماغوں میں اور دلوں میں. تو اگر ان 5 پوائنٹ پر ہم نے کام کیا، اس طرح ہم نے اس آیت الکرسی کا ایکسپلینیشن سمجھا، ہم نے اس کا تفسیر سمجھا، ہم نے اس کا جو ہے وہ ترجمہ سمجھا. تو پر میں نے سٹارٹ میں بتایا تھا کہ اگر کوئی انسان ہر نماز کے بعد جو ہے وہ آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس کی اور جنت کی درمیان میں صرف ایک چیز رہ جاتا ہے، وہ روح موت. تو وہ لاسٹ میں اپنوں کو بتاتا ہوں کہ یہ 5 پوائنٹ، یہ آیت الکرسی میں جو 5 پوائنٹ ہیں، آپ کا اس طرح پرسنالٹی بناتا ہے، آپ کو اس طرح ایک مرد مومن بناتا ہے، آپ کو ایک طاقتور انسان بناتا ہے، آپ کو ایک پرسنالٹی بناتا ہے. پھر اس 5 پوائنٹوں پر عمل کرنے کے بعد، اس کو سمجھنے کے بعد، تو پھر آپ لوگ ضرور جو ہیں اگر ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھیں گے، اور پھر آپ اور جنت کے درمیان میں جو چیز رہے گا وہ صرف موت رہے گا. So see you in the next one. السلام علیکم.